جب وقت پڑتا ہے تو خدا کی قسم مولانا کے شعر کو میں رکھ کر کہتا ہوں، عمر کو بلانے کی ضرورت نہیں، تم کو خود عمر بننے کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا مل کر عمر کو بلائے گی، نہیں آئیں گے عمر۔ دربار رسالت چھوڑ کر کیسے آ جائیں گے؟ ہم نے بھی تو شعر سن کر واہ واہ کہہ دیا۔ اصل میں کیا ہے، ہمارے نزدیک علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے زبان کو بریک نہیں، میں بدنام زمانہ ہوں، یہ میں جلسے کا سدھرتا نہیں، گھر کی بھو سدھرتی نہیں، ہمارا کام سنبھالنا۔ سنو، جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا، داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ اورنگ آباد کے ذمہ داروں، بزرگوں، نوجوانوں، ایک جلسہ، ایک ڈرامہ، یہ گاؤں کا فنکشن سمجھ کر نہ چھوڑو ان باتوں کو۔ یہ علماء کرام کی توجہات ہیں، بڑی اچھی باتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ۔ جب وقت پڑتا ہے تو خدا کی قسم مولانا کے شعر کو میں رکھ کر کہتا ہوں، عمر کو بلانے کی ضرورت نہیں، تم کو خود عمر بننے کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا مل کر عمر کو بلائے گی، نہیں آئیں گے عمر۔ ساری دنیا مل کر ابو بکر کو بلائے گی، نہیں آئیں گے ابو بکر۔ جتنا کام کرنا تھا وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر ملک اور ملت اور زمانے کی خدمت کر کے چلے گئے۔ اب ان کو بلا کر تکلیف دینا نہیں ہے اور آئیں گے بھی نہیں ہے۔ کیسا آ جائیں گے حضرت عمر آغوش رسول چھوڑ کر؟ دربار رسالت چھوڑ کر کیسے آ جائیں گے؟ ہم نے بھی تو شعر سن کر واہ واہ کہہ دیا۔ میں آپ پر اٹیک نہیں کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں میں۔ اصل میں کیا ہے، ہمارے نزدیک علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے زبان کو بریک نہیں، میں بدنام زمانہ ہوں، مجھے خالی تقریروں میں دیکھ کر لوگ میری تصویر ذہنوں میں بٹھا کر رکھے ہیں۔ میں جب سفر کرتا ہوں تو مجھے کوئی پہچانتا تک نہیں ہے۔ ابھی بھی مولانا بول رہے تھے تقریر میں وہ یوٹیوب میں تمہیں بڑے دکھتے تھے، اب دیکھے تو چھوٹے دکھ رہی نہ بول کر۔ میں بولا شاید اینک گھر میں بھول کر آ گئے۔ خیر چھوڑیے آپ، یہ میں جلسے کا سدھرتا نہیں، گھر کی بھو سدھرتی نہیں، ہمارا کام سنبھالنا۔ سنو، دو باتیں ہیں، خیرات پر دھوکہ کھاتے ہیں، نعت پر دھوکہ کھاتے ہیں، اشعار پر دھوکہ کھاتے ہیں۔ جیسے کسی چیز کے غلط کہنے سے ایمان کو خطرہ ہے تو کسی چیز کے غلط سننے سے بھی ایمان کو خطرہ۔ ہم فرزندان دیوبند ہیں، مقلدین ابو حنیفہ ہیں، پابند شریعت ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہر کلام سوچ کر پڑھنا اور ہر کلام سوچ کر سننا، ورنہ کچھ کلام ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو محبت میں
یا جہالت میں پڑھ دیتے ہیں اس کے بعد ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اب دنیا میں ایک سازش چل رہی ہے پیارو، دنیا میں ایک سازش چل رہی ہے اور وہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ علماء کرام سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ساری دنیا کے عقل مندوں کی عقل اور نظر جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں وارثین انبیاء کی نظر شروع ہوتی ہے۔